بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ اسلامک ٹیچر کے تمام ویورز کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قابل احترام ویورز، چونکہ الحمدللہ ہمارا یہ چینل آل اوور دا ورلڈ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو اس لیے پوری دنیا سے مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے، اور کافی سارے ویورز ہمارے جو یورپین کنٹریز سے ہیں ان کی طرف سے کئی دفعہ ایک سوال آیا ہے، تو آج ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے آج کے اس سیشن میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خاوند اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یا اسی طرح بیوی اپنے فوت شدہ خاوند کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر بیوی کو یعنی عورت کو غسل دینے والی کوئی اور عورت نہ ہو تو اس صورت میں خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور اسی طرح اگر خاوند کو کوئی اور مرد دوسرا جو ایسا نہیں ہے جو اس کو غسل دے دے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ جو اصل مسئلہ عام حالات میں مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس صورت میں خاوند اس کو چھو بھی نہیں سکتا، صرف اس کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ایسی کنڈیشن پیدا ہو گئی ہے کہ اگر اور کوئی غسل دینے والی عورت نہیں ہے تو اس صورت میں پھر خاوند کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل دے دے۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل بھی ہمیں روایات سے ملتی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے گراں قدر صحابہ میں سے ہیں، ان کا واقعہ ہے، اور ان کا واقعہ بھی اس طرح پیش آیا کہ وہ نہایت ہی تقوی والے، نہایت ہی زہد والے اور نہایت ہی یقین والے تھے کہ ان کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں تھا کہ ایک وقت کا کھانا بچا کے رکھا جائے، اگلے ایک وقت کا کھانا بچا کے رکھنا ان کے نزدیک جائز نہیں تھا، اور بالکل اسی طرح ایک جوڑا کپڑے سے زائد کپڑے رکھنا بھی ان کے نزدیک جائز نہیں تھا۔ انتہائی زہد والے تھے، تارک الدنیا تھے، دنیا کو بالکل انہوں نے مرغوب رکھا ہی نہیں تھا اپنے نزدیک۔ حالانکہ گنجائش ہے اس میں، باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، لیکن یہ ان کا اپنا ایک زہد تھا اور تقوی تھا۔ تو ایک اور روایت پہلے آپ کو بتاتا ہوں، پھر آگے ان کا واقعہ جو اس مسئلے کی دلیل بنتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک دخل الجنۃ، کہ جو شخص بھی یہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، پھر اسی کے اوپر موت آ جائے اس کو، مطلب اسی ایمان پر اس کی موت واقع ہو جائے، تو دخل الجنۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارش کی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ اللہ کے رسول اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگرچہ اس نے یہ کام کیا ہو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ بات ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی ناگوار گزری کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کبیرہ بھی کرے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ تو آپ یہ 2-3 دفعہ یہ سوال انہوں نے دہرایا کہ یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا علی رغم انف ابی ذر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ ابو ذر کو اگرچہ یہ بات ناگوار گزرتی ہو، گراں گزرتی ہو، پھر بھی اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اگر وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، وہ مرے گا لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے مر رہا ہے، تو پھر اس کو اللہ پاک ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ ان کے تقوی کا، ان کے زہد کا ایک میں نے آپ کو واقعہ بخاری شریف کی روایت سے بیان کر دیا۔ تو جو اس مسئلے کی جو مسئلہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، اس کی جو دلیل بن رہی ہے وہ روایت یہ ہے کہ تقوی تو میں نے ان کا بتا دیا کہ اتنا تقوی تھا کہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا احساس ہوتا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم تو نعمتوں میں ہیں اور ہم تو آسائشوں میں ہیں، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تقوی کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالا ہوا ہے، تو یہ باقی صحابہ کو ناگوار گزرتی تھی یہ بات۔
تو ایک دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر، آپ اگر مدینہ منورہ سے ربضہ مقام ہے ایک قریبی، آپ ادھر تشریف لے جائیں۔ ایک جنگل سا تھا، کیونکہ باقی صحابہ کو بڑا احساس ہوتا ہے، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، تو حرج ہو رہا ہے، تو آپ اگر وہاں تشریف لے جائیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا، تو اپنی بیوی کے ہمراہ وہ چلے جاتے ہیں، اس جنگل ربضہ مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ربضہ مقام پہ ہوتے ہیں، تو ایک اور روایت بھی یاد آ گئی، وہ اسی سے منسلک ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اسی اثناء میں اونٹنی پہ کوئی شخص آ رہا ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کاش کہ یہ ابو ذر ہوں، کاش کہ یہ ابو ذر ہوں۔ تو دیکھتے ہیں جب قریب آتے ہیں تو وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں، یا ابا ذر تعیش وحدہ وتموت وحدہ وتبعث وحدہ، کہ اے ابو ذر تم اکیلے ہی زندگی بسر کرو گے، اکیلے ہی مرو گے، اور پھر قیامت کے دن تم اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں پیشن گوئی کر دی۔ تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اس لیے انہوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کوئی دوسری بات نہیں کی اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب جنگل میں جاتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں رہتے ہیں، تو اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ اگر میری موت واقعہ ہو جائے گی تو ایسا کرنا کہ مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، اور میری چارپائی کو کھینچ کے دروازے سے باہر رکھ دینا، اور باہر رکھ کر زور سے آواز دینا کہ ھذا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ابو ذر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ تو چنانچہ ایسی ہوتا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، تو ان کی بیوی ان کو غسل دیتی ہیں، ان کو کفناتی ہیں، پھر ان کی چارپائی کو کھینچ کے دروازے سے باہر لاتی ہیں، تو پھر وہ اعلان کرتی ہیں، جنگل میں ہوتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقین پہ دلالت کرتی ہے یہ بات بھی کہ جب ان کی بیوی یہ اعلان کرتی ہیں کہ ھذا ابو ذر صاحب رسول اللہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت اچانک وہاں پہ آ جاتی ہے، وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے، سفر کر کے جا رہی ہوتی ہے کہیں پہ، تو وہ یہ آواز سن لیتی ہے، وہ آتے ہیں، آ کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور ان کو وہاں پہ دفنا کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے، یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ اگر بیوی کو غسل دینے والا کوئی اور نہیں ہے تو خاوند غسل دے سکتا ہے، اسی طرح اگر خاوند کو غسل دینے والا کوئی اور نہیں ہے تو بیوی بھی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ باقی ہماری دعا یہ ہے تمام ویورز کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ کسی کو پیش آئے کہ وہ اتنی تنہائی میں یا لاچاری کی موت، یا اتنی تنہائی میں اس کی موت واقعہ ہو، یا اتنے اکیلے میں موت واقعہ ہو کہ اور کوئی اس کو غسل دینے والا نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔